बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 14 अरकान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इमरान खान साहब को यकीन है कि वक्त गुजरने के साथ साथ अवामी प्रेशर और बढ़ेगा, बढ़ा है। हमने जगह जगह देखा है कि इन लोगों के खिलाफ भरपूर एहतजाज हुआ है। बाज़ जगहों पर यह एहतजाज कम कारकुनों की शक्ल में था, बाज़ जगहों पर समंदर था लोगों का जो इन लोगों के खिलाफ एहतजाज कर रहा था, और बहुत मौसर और बहुत भरपूर मनाजिर सामने आए हैं इन लोगों के खिलाफ एहतजाज के। तो इमरान खान साहब को यकीन है कि एहतजाज रंग लाएगा। यकीन की एक और वजह भी है, जैसे इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने, ऐसा लगता है कि ओपोजिशन अब भी परेशान है। बंदे दिखा चुकी है ओपोजिशन कि इमरान खान के खिलाफ उनके पास बंदे हैं, लेकिन बंदे दिखा देने के बावजूद भी ऑपोजिशन परेशान है। क्यों? बड़ी हैरानकुन बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस परेशानी में पाकिस्तान को धमकी दे दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए ओआईसी का जो इजलास होने जा रहा है उस इजलास के खिलाफ बात की है। यह सीधी सीधी पाकिस्तान के खिलाफ बात है। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि इमरान खान के खिलाफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ 14.5 अरब रुपए लगाए गए हैं, तकरीबन 14.5 अरब रुपए लगाए गए हैं। और जो हुकूमत बार बार बता रही थी कि बैरूनी अवामिल इसमें शामिल हैं, ये कैसे है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। बल्कि सबसे पहले यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। आपको याद होगा कि दिसंबर में 9 और 10 को एक समिट होने जा रहा था, वर्चुअल समिट डेमोक्रेसी पर अमेरिका में। पाकिस्तान ने शिरकत से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने कहा था कि अभी शिरकत से हम इनकार कर रहे हैं, बाद में किसी मौके पर ऐसी किसी एंगेजमेंट में शरीक होंगे। चीन ने पाकिस्तान के इस अमल पे कहा था। आयरन ब्रदर लीजियान जाओ ने इस बारे में बात की थी। और अब मैं आपको यह बात बताऊं कि उस मौके पर अमेरिका में जो नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी है उसकी जानिब से जो एंजेला एगलर को लेटर लिखा गया था, वो लेटर एक अदद सबूत है कि पाकिस्तान में ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके अज़ाइम क्या हैं। इस लेटर के हवाले से अहम तरीन है ये लेटर, मैं कुछ मालूमात आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। अगर आप देखें तो ये लेटर लिखा गया था 26 अक्टूबर 2021 को। ये चार्ज डी अफेयर्स हैं एंजेला एगलर, इनको लिखा गया था, और फ्रॉम हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी। और इसमें लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक इलेक्शन पाकिस्तान में जिसके लिए ये खर्च करते हैं। With focus on the general election in 2023, endowment assists in the long-term organizational development of democratic political parties and coalitions. To encourage meaningful participation and ensure electoral integrity, endowment has engaged with major political party leaders, including बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन, शरी रहमान दूसरा नाम है, पीपीपी वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा नाम है सैयद मुराद अली शाह, चीफ मिनिस्टर सिंध, शाहिद खाकान अब्बासी पीएमएलएन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अताउल्लाह तारड़ पीएमएलएन डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल, एंड जहूर अहमद बुलेदी वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ द बलूचिस्तान फॉर फाइनेंस, बाप पार्टी के। एंडाउमेंट्स वर्क पेव्स द वे फॉर पॉजिटिव पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। एक, इन लोगों के साथ मिलकर अमेरिका पाकिस्तान में काम कर रहा है, इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। प्रेस फ्रीडम, इसमें लिखा हुआ है एंडाउमेंट हैज प्रोवाइडेड फंड्स, एंडाउमेंट की जानिब से फंड्स दिए गए हैं, रकूम दी गई हैं फॉर प्राइवेट मीडिया लाइक एक्सप्रेस ट्रिब्यून, जियो न्यूज, नया दौर, फैक्ट फोकस। ये अहमद नूरानी का जो प्लेटफॉर्म है जिसका ट्विटर हैंडल भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो के जरिए आपको बताया था कि जाली है। इस अकाउंट से पहले एक नाम नेहाद बंदा सहाफी टाइप का जो अपने आप को जाहिर करता था, वो खवातीन को गंदी गालियां देता था, उन पे घटिया तरीन इल्जामात लगाता था खवातीन सहाफियों पे। मैं डिटेल्ड वीडियोस पर कर चुका हूं। तो फैक्ट फोकस टू प्रमोट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसके अलावा इसका जो एक और पेज है और जिसमें एक और चीज हाईलाइट की जानी चाहिए, जरूर मैं आपके सामने रखूं, वो है मीडिया मैनिपुलेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन। Freedom of expression is under threat as journalists have been attacked and the media is largely self-censoring or aligning itself with a national security narrative. मीडिया खुद को अलाइन कर रहा है एक नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव के साथ। ये अमेरिका के लिए तशवीश की बात है। फेक न्यूज एंड प्रोपेगेंडा, स्पेशली दोज टारगेटिंग यूएस एंड इंडिया, आर रनिंग रैम्पेंट।
امریکہ پہ اور بھارت پہ فیک نیوز کے ذریعے پاکستان سے حملہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ حکومت پاکستان کی فوج یہ بتا چکی اور یہ انٹرنیشنل تحقیقاتی جرنلزم کے نتیجے میں سامنے آ چکا کہ کس طرح سے وہ شریواستو گروپ ہمارے خلاف EU ڈس انفو لیب نے بتایا تھا بھارت سے کام کر رہا تھا. یہاں یہ امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور بھارت کے خلاف پاکستان سے فیک نیوز آ رہی ہے. اس میں پھر یہ وزیروں کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں some officials and activists like Shiri Mazari, Minister for Human Rights, Zaid Hamid, a conspiracy theorist, and Ansar Abbasi, a right-wing commentator, have kept inciting hostility against the US, which caused rising antagonism and discrimination against the US. یہ ہے عمران خان کے خلاف لگنے والے ان پیسوں کا ثبوت، اور اسی لیٹر میں میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ پیسے کتنے خرچ ہوئے ہیں. NED priorities in 2021. یہاں لکھا ہوا ہے democracy in Pakistan is under duress as the civil military balance has shifted decisively in the military's favor. In response to this challenge, endowment has supported over 30 projects in more than 20 organizations, totaling upwards $8 million in 3 fields in 2021. ایک سال میں 2021 میں تقریباً 14.5 ارب روپے رقم بنتی ہے جو انہوں نے خرچ کی ہے پاکستان میں. اب آپ ان آرگنائزیشنز کو دیکھ لیجئے، ان لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کا تمام تر فوکس اینٹی عمران خان، اینٹی PTI ہے، اور عمران خان جب سے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں اس کے بعد سے یہ سلسلہ بہت تیز ہوا ہے. میری ایک حکومتی وزیر سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کلیئرلی کہا کہ بیرونی ہاتھ ہے اس تمام مہم کے پیچھے. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی بات. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اگر پیر کو تحریک عدم اعتماد پر کارروائی نہ ہوئی تو اسمبلی میں بیٹھ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ہوتی ہے OIC کی کانفرنس. اسمبلی کی تزئین و آرائش چل رہی ہے، وہاں پر کام ہو رہا ہے، اور وہاں پر OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوگی. وہ ہمارے مہمان ہوں گے. 23 مارچ کے موقع پر ہمارے مہمان ہوں گے، اور ہمارے مہمان ہوں گے ان 3 دنوں میں. بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہوتی ہے OIC کانفرنس. یہ پاکستان کا ایونٹ ہے، یہ عمران خان کی حکومت کا ایونٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کا، ریاست پاکستان کا، ملک پاکستان کا ایونٹ ہے، اور یہ بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنے والا ایونٹ ہے. بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی اس کا جواب کہاں سے آیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ محمد شفیق ہیں، مسلم براڈ کاسٹر آن TV ریڈیو، کالمسٹ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں رمضان فاؤنڈیشن، اور یہ پریزنٹر ہیں برٹش مسلم TV کے. انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کی اس گفتگو کے بعد کیا کہا ہے؟ Really despicable and opportunistic for the opposition parties in Pakistan to threaten the upcoming OIC Pakistan conference. Shows their real agenda is to bring Pakistan down. یہ جو ہو رہا ہے اس کے خلاف یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یہ پاکستان کو نیچے لا رہے ہیں. On the international stage, Imran Khan is admired and respected around the world for his leadership. عمران خان کا اعتراف کیا جاتا ہے اس کے قائدانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر پوری دنیا میں. پاکستان سے باہر یہ دنیا بھر سے تعریف ہو رہی ہے عمران خان کی، اور یہاں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا. یہ جو پاکستان پہ حملہ بلاول بھٹو زرداری نے کیا ہے اور OIC کے خلاف انہوں نے بات کی ہے، اس کو دیکھیے اور سندھ ہاؤس پر پڑھنے والی چند راتوں کو دیکھیے. غلط وہ بھی تھا، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ سندھ پہ حملہ ہے، وفاق کی جانب سے سندھ پہ حملہ ہے. شہباز شریف نے کہا آگے بڑھ کر یہ پاکستان پر حملہ ہے. لیکن جب بلاول بھٹو زرداری یہ گفتگو کر رہا تھا تو بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کھڑے ہوئے کون تھے؟ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان موجود تھے. یہ بلاول کے الفاظ نہیں ہیں، یہ PDM کی جانب سے پاکستان پر حملہ ہے. اور موقع کیا چنا انہوں نے؟ 23 مارچ کا، افواج پاکستان کی پریڈ کا، OIC کانفرنس کا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ OIC کانفرنس نہیں ہونے دیں گے. یہ ان کا ملک ہے، یہ ان کو پارٹی کی طرح جس طرح پرچی ملی ہے اسی طرح ملا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں پاکستان کے لیے بات کرنی چاہیے. اپنے آپ کو مستقبل کا وزیر اعظم قرار دیتے ہیں اور ان کی ترجیح پاکستان کا انٹرنیشنل ایونٹ نہیں ہے، ان کی ترجیح ان کی تحریک عدم اعتماد ہے. ہونی چاہیے آپ کی ترجیح، آپ کی تحریک عدم اعتماد ہونی چاہیے. جب یہ OIC کانفرنس ہو جائے تو اس کے بعد کیجئے. اسی لیے آپ کے لیے کہا گیا کہ ڈائن بھی گھر چھوڑ دیتی ہے، لیکن آپ نے گھر بھی نہیں چھوڑا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کی بات. عمران خان صاحب کو کیوں یقین ہے کہ پنچھی واپس آئیں گے؟
میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، عمران خان صاحب نے ایک تو آج یہ کہا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ لوگ واپس آئیں گے جیسے جیسے عوامی پریشر بڑھے گا. بڑا زبردست عوامی پریشر ہے، لوگ بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں، ان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کے گھروں تک جا رہے ہیں، ان کا پیچھا کر رہے ہیں، اور ان کو ان کے اس عمل پر ذلیل کیا جا رہا ہے ایک عام شہری کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی جانب سے. عمران خان صاحب نے اس موقع پر ایک ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ میسج ٹو مائی ورکرز اینڈ سپورٹرز، the crooks and traitors of our country are falling in a trap. یہ جو مجرم ہیں اور یہ جو غدار ہیں یہ ایک جال میں پھنستے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے اس موقع پر حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی شیئر کیا. قول ہے کہ فکر مت کرو دشمن کی چالوں کے بارے میں، اور پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی تمہیں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں تکلیف دے رہا ہے، تو اس پر پریشان مت ہو. اللہ ان کے خلاف اپنی چالیں چلتا ہے. جو گڑھا کھود رہے ہیں وہ خود اس گڑھے میں گریں گے. کوئی برائی بغیر سزا کے نہیں جاتی اور کوئی اچھا کام بغیر اجر کے اللہ کے ہاں نہیں جاتا. تو یقین رکھو اللہ کے انصاف میں اور سب کچھ اس پر چھوڑ دو. عمران خان نے یہ شیئر کیا ہے. عمران خان نے مسلسل بات کی ہے کہ لا الہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے. تو عمران خان کا سپورٹ کیوں ہے؟ اس کی سیدھی سی ریزن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اویلیبل چوائسز، جتنی بھی پولیٹیکل اویلیبل چوائسز ہیں، عمران خان ان چوائسز میں سب سے بہتر ہے. یہ جو حالات ہیں ان میں مہنگائی ہے، مسائل ہیں، ختم نہیں ہوا سب کچھ، لیکن اس وقت مہنگائی پوری دنیا میں ہے، مسائل پوری دنیا میں ہیں. اور اگر پاکستان میں ان لوگوں کو جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سارے مسائل حل کرنے ہیں، تو پھر اس سے پہلے یہ تمام لوگ کیا کر رہے تھے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.